فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو ہے ایک تقریب سے خطاب کیا گیا ہے اور اس میں بھارت کے لیے بڑا سخت پیغام جو ہے اس کے اندر آیا ہے۔ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ، سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے لیے ایک اور بری خبر جو ہے وہ آئی ہے روس سے۔ روس نے جناب اسے جہاز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 10 محرم کے بعد آج پہلا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو ہے ایک تقریب سے خطاب کیا گیا ہے اور اس میں بھارت کے لیے بڑا سخت پیغام جو ہے اس کے اندر آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور بھارت کے لیے ایک اور بری خبر جو ہے وہ آئی ہے روس سے۔ روس نے جناب اسے جہاز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، تمام خبریں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جناب آج اسٹاک مارکیٹ سے جو ہے وہ بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ 100 انڈیکس جو ہے آج ہفتے کے پہلے دن ہی جو ہے 1421 پوائنٹس اس میں اضافہ دیکھا گیا۔ 1,33,370 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ آج بند ہوئی ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو ایک پازیٹیو مومنٹم جو ہے وہ چل رہا تھا اسٹاک مارکیٹ کا، وہ اس ہفتے کے آغاز میں بھی جو ہے وہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جناب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک احمد خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، پچھلے ہفتے وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملنے گئے تھے۔ اس کے بعد بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، بڑی اس کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر جو ہے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی میں شیئر بھی کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز کیا کہتی ہے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے جی، چند مفاد پرست عناصر اور گروہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات پر جو حقائق کے برعکس تبصرے ہوئے ان میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ مختلف اوقات میں الیکشن کمیشن سے کئی آئینی اور انتظامی عہدیدار سرکاری معاملات کے سلسلے میں ملتے رہتے ہیں۔ سابق صدر مملکت جناب عارف الوی سے چیف الیکشن کمشنر کی اور کمیشن کے ممبران کی متعدد ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور خاص طور پر ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ، جو کہ صدر مملکت کے مینڈیٹ میں بھی نہیں آتا، کے سلسلے میں میٹنگز میں چیف الیکشن کمشنر شریک رہے ہیں۔ مزید یہ کہ پی ٹی آئی کے متعدد لیڈران کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر ان سے ملتے رہے ہیں، جس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، اس وقت کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، پرویز خٹک، محمود خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ کیا اس وقت یہ درست تھا اور اب غلط ہے؟ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی عہدیدار کسی ذاتی کام کے لیے اور ذاتی حیثیت میں کسی بھی شخصیت سے نہیں ملا۔ مزید صاحبزادہ محمد حامد رضا کا یہ الزام کہ ریٹرننگ افسر نے انہیں سنی اتحاد کونسل کا امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا سراسر غلط ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی پر اپنا تعلق سنی اتحاد کونسل الائنس پی ٹی آئی لکھا، جبکہ الیکشن ایکٹ کے دفعہ 215(2) اور رول 162(2) کے تحت دونوں جماعتوں یعنی کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے نہ تو الیکشن کمیشن کو الائنس کی درخواست دی اور نہ ہی کوئی ایک نشان دینے کے لیے کہا۔ پی ٹی آئی موصوف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو ڈکلیریشن جمع کرایا وہ پی ٹی آئی نظریاتی کا تھا اور اس کے ساتھ مذکورہ بالا پارٹی کا ٹکٹ بھی جمع نہیں کروایا گیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی یہ پوزیشن اس کے اوپر واضح کی ہے۔ ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی، پہلے آپ کو پریس کانفرنس سناتا ہوں، اس کے بعد کبوتر ایک اندر کی خبر لے کر آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، انہوں نے بیسکلی وہ معاملہ وہی ہے، 26 پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے حوالے سے جو ریفرنس انہوں نے فائل کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جی انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، تو اپنے اس عمل کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک پوری پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی کو کسی کے احتجاج گاہ نہیں بننے دوں گا۔ مجھے 2 دہائیاں ہو گئی ہیں اسمبلی میں آئے ہوئے، میں ایک بجٹ تقریر بھی نہیں سن سکا۔ مجھے ایک بھی وزیر خزانہ کی تقریر 22 سال میں نہیں سن سکا۔ میں نے آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ ہاؤس کا آرڈر برقرار رکھوں۔ کیا یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ پیناما کیس کے فیصلے پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پیناما کیس کے فیصلے میں آصف سیف کھوسا نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا کہ وہ نشست کو خالی قرار دیں۔ مجھ سے کئی ارکان نے کہا کہ 62-63 کے مطابق فیصلہ کریں، مگر میں دفعہ 62-63 کے خلاف ہوں۔ آرٹیکل 62-63 آمریت کی نشانی اور اسے جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے 22 ارکان نواز شریف کے خلاف اسپیکر کے پاس گئے کہ انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ ابھی حکومتی ارکان میرے پاس بھی آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔
کیا شور شرابے سے نواز شریف کی قید ختم ہو گئی تھی؟ آپ اپنے احتجاج سے تیسری قوت کے لیے نظام میں گنجائش پیدا کر رہے ہیں. غلط بیانی پر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان میں ہنگامہ کرنے والوں کو کیوں نہیں؟ آئین مجھے اختیار دیتا ہے کہ 26 افغان کے خلاف فیصلہ کروں. میں 30 دن کے اندر فیصلہ کروں گا. شیک 63(2) کے تحت مجھے فیصلہ کرنا ہے. میں قانون کا پابند ہوں. اچھا، اب میری اس کے حوالے سے چند سورسز سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنا اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ کیوں لیا جا رہا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے. تو کبوتر جو ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے جس بات کا ایک غصہ ہے یا تکلیف ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس بات کی ہے کہ جناب ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کے اوپر یہ گلہ ہے، غصہ ہے. وہ اس بات کا ہے کہ جی یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز، ان کے اوپر جب وہ تنقید کرتے ہیں یا نعرے بازی کرتے ہیں تو اس میں گندی گندی گالیاں بھی ہوتی ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ایم پی ایز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ 100 دفعہ احتجاج کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن ایک خاتون کو اس کے منہ کے اوپر آپ گالیاں کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو یہ والا ماحول تو نہیں چل سکتا کہ اگر یہ سلسلہ جو ہے آپ نے یہاں تک پہنچانا ہے تو پھر اس لیے یہ اسٹرکٹ ایکشن جو ہے یہ اسپیکر کی جانب سے اس لیے لیا گیا. لیکن میری اطلاع جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پس پردہ اس وقت جو ہے وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے. چند ایسے لوگ بیچ میں ہیں، ان کو میں جانتا ہوں کون ہے، میں نام اس وقت نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے ریزالو کر لیا جائے اور معاملات وہاں تک نہ جائیں کہ یہ 26 ایم پی ایس جو ہیں ان کی سیٹیں ان کے ہاتھ سے جائیں. تو اور میں جب سورسز کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں مسلم لیگ نون کے سورسز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی جانب سے مجھے یہ خبر آئی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے، ریلیکس کیا جائے، دونوں سائڈز کو سمجھایا جائے. ایک سائڈ کو یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اتنا آگے مت چلے جائیں کہ آپ ایک خاتون کو جو ہے وہ اس طرح گالیاں دینا شروع کر دیں. اور دوسری سائڈ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، غصے سے جو ہے وہ کام نہ لیں، ورنہ معاملات جو ہے پھر اور زیادہ اسکلیٹ کر جائیں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. پرویز رشید صاحب نے، جو آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جمہوریت اختلاف کا حق دینے، برداشت کرنے اور احتجاج کا نام ہے، لیکن جب اختلافی آواز کو ہنگامے کے شور میں گم کرنے، مخالف کو غلیظ گالیوں سے ہراساں کرنے اور احتجاج کو حملہ آوری اور تشدد میں تبدیل کر دیا جائے تو تمام مہذب دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کر رہے ہیں. ناؤ یو ریئلائز کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایکچولی یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ ہائپ اپ کیوں ہوا ہے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں جناب سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے حوالے سے ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا تھا اور اس میں الیجڈلی اس کے اوپر جو ہے وہ اخبار کے اندر بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ کچھ شاید چھپا تھا. اس کی کٹنگز تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کافی چل رہی تھیں کہ جی انہوں نے عمران خان کے اوپر بڑے الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر، اور تحریک انصاف کو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اربوں روپے دیے، عمران خان فون کے اوپر 15 سے 20 کروڑ روپے مانگ لیتے تھے، اور ان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جی عمران خان کے بغیر بہتر انداز میں پاکستان تحریک انصاف چل سکتی ہے. عمران خان کے لیے کچھ بھی کریں وہ ایک لمحے کے لیے خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگلے لمحے ان کی شکل بدل جاتی ہے. ایسے شخص کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ رہوں یا اسے چھوڑ دوں. ان کے لیے دیا جانے والا فنڈ جو ہے وہ خود بت کی نظر ہو گیا. تو یہ ایٹریبیوٹ کر کے جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو ہے یہ بیان چلا، لیکن اس کے بعد اب ان کے ترجمان کی جانب سے ایک بڑی عجیب قسم کی وضاحت آئی جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے. میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں آبویسلی. انہوں نے کہا جی ہم ایسے تمام بیانات کی سختی سے تردید کرتے ہیں جو پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا فورمز یعنی کہ فیس بک، واٹس ایپ، ایکس، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور مختلف ویب سائٹس پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے نام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے فیک ویڈیوز، ٹکرز اور اخباری تراشوں کا سہارا لے کر شرپسند عناصر سراسر جھوٹ پر مبنی ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ 24 جون 2025 سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا آئین، منشور اور پارٹی پالیسی موجود ہے جس کا اطلاق ساری قیادت کے اوپر ہوتا ہے. تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ کسی قسم کی ایسی کوئی بات انہوں نے کہی ہے. اس کے علاوہ جناب آج ایک پریس کانفرنس کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر وہاں پہ موجود تھے، شاہ فرمان سابق گورنر خیبر پختونخوا وہ اس میں موجود تھے، شیخ وقاص اکرم موجود تھے، اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اس کا جو اصل لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ فاٹا کو جو ہے وہ دوبارہ سے وفاق کے انڈر لایا جائے. پہلے اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا 25ویں آئینی ترمیم کے بعد. اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو جو ہے
وہ واپس وفاق کے نیچے لایا جائے. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس بھی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ سارا کچھ بیسکلی صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ مائن اینڈ منرل بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی چونکہ پاس نہیں کر رہی تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اس طرف لایا جائے, وفاق کے انڈر لایا جائے, اور اس کے بعد یہ جو مائن اینڈ منرل کا جو بل ہے یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے وہ پاس کروا لیا جائے تاکہ یہ پرابلم ہی ختم ہو. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ اس فاٹا کے علاقے کو ضم کرنے کے خلاف رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا البتہ جو ہے وہ ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ جی یہ بالکل ٹھیک طرح ضم کیا گیا ہے, اور اس وقت جب یہ ضم کیا گیا تھا تو جنرل باجوہ کی اس میں بڑی کاوشیں اس کے اندر شامل تھیں. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی جو ہے اس کے خلاف رہے ہیں. اب کچھ پتہ نہیں کہ ایکچولی یہ جو فاٹا کو دوبارہ وفاق کے اندر لانے کی جو موو ہو رہی ہے وہ بیسکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہو. بٹ لیٹس سی, پاکستان تحریک انصاف نے البتہ اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے, وہ اس کے بڑے شدید اس کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں اپنے لیڈر عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش ہے. انہیں جس طرح تنہائی میں رکھا گیا ہے اور پارٹی کے کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی سرین خلاف ورزی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو فوراً ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور پارٹی رہنماؤں کو بھی ان سے ملنے دیا جائے. موجودہ حکومت کی بنیاد فسطائیت, ظلم اور جبر پر ہے. ان کے پاس نہ کوئی قانونی حیثیت اور نہ ہی اخلاقی جواز. ملک اس وقت عملاً ایک بینانہ ریپبلک بن چکا ہے. تو یہ اسد کیسر صاحب جو ہے یہ ٹویٹ فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر, ان کی ایک ٹویٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں. جلد سماعت کی درخواستیں بھی دائر نہیں ہوئی. ہائی کورٹ تو سماعت نہیں چاہ رہی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہ رہی, جن کی جانب سے جلد سماعت کی کوئی درخواست ابھی تک دائر نہیں کی گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنلی بہت سے لوگوں کے اوپر پہلے ہی جو ہے بہت سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب نے جو ہے وہ ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو مخصوص نشستوں کے اوپر جو لوگ بحال ہو گئے ہیں اور اب وہ اپنے عہدوں کے حلف بھی لیں گے, تو ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کی جو 13 مئی 2024 کو 77 اراکین جو ہے ان کو معطل کیا گیا تھا. تو 13 مئی 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک 1.5 لاکھ روپے فی رکن بنیادی تنخواہ جو ہے وہ ان کو دی جائے گی, ان کے ڈیوز کے طور پہ ان کو ملیں گے. 1 جنوری 2025 سے عدالتی فیصلے تک بڑھتی ہوئی تنخواہ کے تناسب سے جو ہے وہ بنیادی تنخواہ ملے گی. تو یعنی 2024 جب ختم ہوا تو وہاں پہ اس وقت کی سیلری اور اس کے بعد یکم سے جو ہے وہ بڑھ گئی تھی, تو پھر وہ سیلریز بھی جو ہیں وہ ان کو ملے گی. خواجہ آصف صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی صدر آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹانے کا نہ کوئی موو ہے نہ کوئی انیشیٹو ہے, دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. مجھے تو آصف زرداری صاحب پر پورا اعتماد ہے, میں تو 100% زرداری صاحب کے حق میں ہوں. ان کی شخصیت سیاست میں توازن پیدا کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے جب پی ڈی ایم بنی تھی, بالکل نئی اس وقت پی ڈی ایم بنی تھی, میں ایکسپریس نیوز میں اس وقت شو کرتا تھا, خواجہ آصف صاحب اس وقت میرے پاس آئے تھے اور ان کے ایک بیان نے جو ہے نا وہ ایک پورا زلزلہ وہ لے آئے تھے, کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم بالکل نئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے کے ساتھ بنی تھی. تو خواجہ صاحب میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے, تو اس انٹرویو کے اندر اس وقت انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں آصف علی زرداری پہ بالکل اعتماد نہیں کرتا, میں بالکل بھی پرسنلی جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو اس وقت بڑا جو ہے وہ دھچکا لگا تھا کہ ابھی پی ڈی ایم بنی ہے اور خواجہ صاحب نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف یہ بیان دے دیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے کئی اس وقت رہنماؤں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ کی نوا کٹا کھولتا ہے. میں کہ جی میں نے کیا خواجہ آصف صاحب کے بیان ہیں, ان کی رائے ہے, میں نے تو صرف انٹرویو کیا ہے. تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ان کی رائے کافی حد تک تبدیل ہو گئی ہے. اب ماضی کے اندر مجھے کچھ پتہ ہے کہ ان کے پرسنل کچھ ایشوز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ کافی تلخیاں ہو گئی تھیں, جبکہ ایک زمانے میں بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے, لیکن پھر تلخیاں ہو گئی تھی. لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اب دوبارہ کافی حد تک ریپیئر ہو گئی ہیں. اچھا جی, اب ذرا کچھ دفاع کی طرف آتے ہیں, ڈیفنس کی طرف. ڈیفنس سے مراد کے ملک کی دفاع کی طرف. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جناب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے انہوں نے خطاب کیا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے.
فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی تعاون جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں. اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی، مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کے بے بنیاد بیانات کا مقصد خطے میں فرضی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ رول کی ناکام کوشش ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندوتوا نظریے سے تنگ ہیں. عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کے خود غرضانہ اور تنگ نظر برتاؤ کے برعکس پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیرپا شراکت داری، باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے ہیں اور خود کو خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر ثابت کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے اصولی موقع کو دہراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایک بڑی سخت وارننگ جو ہے وہ بھارت کو اس بیان کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری یعنی کہ بھارت بصیرت سے محروم مغرور جارے پر عائد ہوگی جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی. انہوں نے کہا کہ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشن شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں. انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور فارغ التحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متزلزل عزم پر ثابت قدم رہیں. تو بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے آیا ہے اور ایک رینیوڈ کانفیڈنس جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی گفتگو کے اندر لگ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر آپ اوورآل، میں نے ابھی پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا کہ پچھلے 10 دن میں 3 دفعہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے بھارت کو، کہ 3 مختلف سٹیجز کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح جو اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ ان سمٹس کا، کانفرنسز کا جو جاری ہو، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا نام بھی آئے. ابھی آخری جو کل میں نے ابھی بات کی تھی کہ برکس کا جو اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آیا. برکس جو ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کے اندر بھارت بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، برازیل اس کے اندر شامل ہے، ساؤتھ افریقہ شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اس میں ایران شامل ہے اور کچھ اس کے پارٹنرز بھی ہیں، پارٹنر کنٹریز جو ہیں اس کے اندر بھی شامل ہیں. تو بہت بڑی یہ تنظیم ہے، لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ میں بھی جو ہے وہ پاکستان کا نام سامنے نہیں آ سکا. اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور بری خبر جو مودی کے لیے آ گئی، بلکہ 2 بری خبریں ہیں. پہلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بیان دیا ہے کہ اینی کنٹری aligning themselves with the anti-American policies of BRICS will be charged an additional 10% tariff. There will be no exceptions to this policy. Thank you for your attention to this matter. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اس برکس کا ممبر ہے، پاکستان نہیں ہے، انڈیا برکس کا ممبر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ذہن میں رکھنا کہ ہم 10% ایکسٹرا ٹیرف جو ہے ان لوگوں کے اوپر ڈالیں گے جو برکس کی پالیسیز کو فالو کرے گا. اب انڈیا تو مصیبت میں پھنس گیا ہے کیونکہ اس وقت آلریڈی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو آلریڈی ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ہے نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کیا جائے اور ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیل ہو جائے انڈیا اور امریکہ کی. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ تسی برکس کے نال جا رہے ہو تو پھر آ جاؤ پھر اتنے 10% جو ہے نا اے بھی گفٹ پھڑو پھر اپنے کو. تو اس نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے اندر انڈیا کے اندر مصیبت پڑ گئی ہے. لیکن انڈیا کے لیے صرف ایک پرابلم نہیں ہے، ایک اور پرابلم بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے جناب بھارت کے لیے جو ہے وہ روسی ساختہ Tu-160M یہ بیسکلی ایک بومبر جہاز ہے اور یہ انہوں نے رشیا سے لینا تھا. اب یہ خبر آئی ہے ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی جانب سے کہ جناب رشیا نے انڈیا کو کہا کہ جی سوری ہم آپ کو یہ جہاز نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری تو آلریڈی جنگ چل رہی ہے اس وقت یوکرین کے اندر، تو ہماری تمام تر کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز جو ہے نا وہ اس وقت رشیا کی جو روس کی جو آرمی ہے اس کو ہم نے یہ سامان پرووائڈ کرنا ہے، تو اس وقت ہم آپ کے آرڈرز نہیں لے سکتے، آپ کو ہم یہ سامان نہیں دے سکتے. اب یہ ظاہری بات ہے، آپ کو میں پہلے بھی پچھلے کئی ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا اس وقت تمام تر آرسنل اپنا جو ہے نا وہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اسے ٹینکس کی ضرورت ہے، ڈرونز اکٹھے کر رہا ہے، میزائلز جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاز لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو Tu-160 ہے
اس کا تھوڑی سی میں آپ کو اس کی کیپیبلٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار، سب سے بڑا اور سب سے وزنی سپر سونک بمبار طیارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. نمایاں خصوصیات میں جناب اس کی یہ ہے کہ 12,000 کلومیٹر تک اس کی فلائنگ رینج ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ اڑ سکتا ہے. 40 ٹن پے لوڈ کی گنجائش ہے اس کے اندر، وہ یہ کیری کر سکتا ہے. میک 2 سے زیادہ تیز رفتار، میک 2 مطلب اس کی بہت سپیڈ تیز ہے، اور ایٹمی اور روایتی دونوں حملے کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. مغربی پابندیوں کے باوجود روس کی دفاعی صنعت کو جدید پرزاجات، کمپوزٹ مٹیریل اور نیویگیشن سسٹم کی درآمد میں مشکلات کا سامنا بھی ہے، جس کی وجہ سے بھارت اور روس کے درمیان دفاعی سپلائی چینز پر بھی منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ جو TU-160 اگر یہ لوگ لے بھی لیتے تو انڈیا کے اپنے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ایکچولی اس کو جو ہے وہ اڑا بھی سکتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بڑی لمبی جو ہے وہ رن ویز چاہیے ہوتے ہیں. پارٹس کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کے بڑا اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ مشینریز ہونی چاہیے. تو ایک تو وہ نہیں ہے، اوپر سے رشیا نے بھی جناب کہہ دیا کہ سوری، ہم آپ کو یہ جہاز جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو مودی کے لیے ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، اور اوپر سے روس کی جانب سے جہاز کا بھی منع ہو گیا، جی سوری آپ کو یہ جہاز نہیں ملے گا. اوپر سے آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وارننگ تو آپ نے سنی لی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.